الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ایمان والو، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزین محبت رسول کی. اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی. سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی. سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی.
قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن تر آفتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزین محبت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے اس امت کی خیریت پر مہر لگا دی، اس امت کی افضلیت پہ مہر لگا دی، اور یہ بتا دیا کہ دنیا کی ساری امتوں سے تم افضل ہو، کنتم خیر امت۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل و برتر ہے، تو یہ صرف ہمارا زبانی کلامی دعویٰ نہیں، ہمارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اس نے مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت، لیکن ساتھ ایک ذمہ داری بھی بیان فرما دی، اخرجت للناس۔
تمہاری شکل و صورت کی بنا پر، تمہارے قد کاٹ کی بنا پر، تمہاری قوت اور طاقت کی بنا پر، تمہاری سرمایہ اور دولت کی بنا پر تمہاری خیریت نہیں ہے۔ تمہاری ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اخرجت للناس کی۔ تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ہو۔ اور اگر تھوڑا سا اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں وسعت پیدا فرمائیں تو 1400 برس پہلے اپنے خیالات دوڑائیں ذرا۔ آج جس مسجد میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں، کیا یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے؟ پاکستان کے کسی کونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے؟ ہندوستان کی سرزمین میں یا جہاں جہاں آج دنیا میں مسلمان بستے ہیں، ان سب جگہوں کے اندر کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس کی سرزمین سے باہر نہیں گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے؟ اصل میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کے فلسفے پر عمل کر کے آپ کی امت کے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور پورا کیا۔ یہ اخرجت کا جو لفظ ہے، اس پہ تھوڑا سا غور فرمائیں۔ نکالے گئے ہو یعنی تمہارا نکلنا ضروری ہے۔ گو کہ انسان گھر میں بیٹھ کر، اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی یہ ڈیوٹی ادا کر سکتا ہے، اس معیار پر نہیں، اس مقام پر نہیں جو اخرجت، جو نکل کر کام کرتا ہے۔ صحابہ کہاں کہاں پہنچے؟ کیا وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ مکی لوگ سب کاروباری تھے اور مدینہ والے سب زراعت پیشہ تھے۔ آج بھی آپ مدینہ طیبہ میں جب اس کے اطراف میں زراعت موجود ہے، تیل کی دولت آنے کے سبب سے بہت سارے باغات اور زراعت اجاڑ دی ہے، اس کے باوجود وہ آثار موجود ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود صحابہ کہاں کہاں نہیں پہنچے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور صاحب فکر بھی ہیں۔ میں آپ کے بارے میں بطور تحدیث نعمت یہ کہتا ہوں، خدا کا خاص فضل ہے، اللہ نے آپ کو ایک خاص فکر عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ راستے میں چلتے چلتے مسجد سامنے آئی، چلو جی یہاں نماز پڑھ، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کا محلہ میں بھی تھی مسجد، یہاں محلہ نہیں ہے، سب آپ حضرات باہر سے آئے ہیں، کوئی کس محلے سے، کوئی کس محلے سے، ایک خاص سوچ لے کر، ایک فکر لے کر آئے۔ اور آپ سمجھتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ وہ مقدس جماعت، آپ تو خاندانی مسلمان ہیں، آپ کے والد مسلمان، دادا پردادا 2-4 پشتے مسلمان تو ہوں گی، ان میں سے تو اکثر وہ تھے جو خاندانی کافر تھے۔ سیدنا عثمان کے والد مسلمان نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے والد مسلمان نہیں ہوئے، صدیق اکبر کے والد بہت آخر وقت میں جا کر مسلمان ہوئے۔ اور آپ سن چکے ان مجالس میں، ایک دفعہ ان کی زبان سے کچھ نامناسب سے الفاظ ابوبکر صدیق نے سنے، بوڑھا آدمی تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق صدیق اکبر نے اس زور سے تھپڑ مارا اپنے باپ کو کہ زمین پر گر پڑے۔ حضور کو پتہ چلا تو رسول اللہ نے منع فرمایا، آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ کوئی گستاخانہ جملہ نکلا ہوگا حضور کی شان میں، ورنہ صدیق اکبر جیسا رقیق القلب اور نرم دل انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کی محبت اس قدر ان کی رگ رگ میں پیوست تھی، سب کچھ قربان کر سکتے تھے لیکن نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب انہی مجالس میں سن چکے ہیں کہ سب سے پہلے
مسجد حرام میں حضور کی محبت میں، حضور کی حمایت میں جس شخص نے مار کھائی اور لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ چہرہ کی شکل بگڑ گئی، ایک متعصب کافر نے جوتوں سمیت آپ کے چہرے پر ضربیں لگائیں، آپ کی ناک بیٹھ گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، لوگوں کو یقین ہونے چلا کہ شاید یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وہ ابوبکر صدیق یہ ماریں کیوں کھا رہا ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ نبی کی محبت میں۔ ان کا جو کلمہ تھا صرف زبان کے اندر نہیں تھا، ان کی ہنسلی سے نیچے اتر کر ان کی رگ رگ کے اندر پیوست ہو چکا تھا، ان کے خون کے قطروں میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ سب کچھ قربان کر سکتے تھے لیکن رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، نبی کے مشن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی محبت کی بنا پر انہوں نے بوڑھے والد کو تھپڑ مارا تھا، اور مسلسل پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے لیے فرمایا ان کی ہدایت کی دعا مانگیں، بالآخر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور یہ وہ واحد خوش نصیب انسان ہے جن کی چار پشتیں شرف صحابیت سے، باپ بھی اور والدہ بھی شرف صحابیت سے نوازے گئے، خود بھی مسلمان صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹوں کی اولادیں بھی صحابی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر آپ کی بڑی صاحبزادی، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ تو نبی کا وہ مشن جس کے لیے اس امت کو نکالا گیا، جس کے لیے جمع کنتم خیر امتن، ساری امتوں سے سب سے بہتر ہو تم، کوئی ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، اگر ہم اس کی ذمہ داری پوری کریں گے، خدا کی قسم ساری دنیا والے ہمیں حقیر سمجھے، خدا کی نظر میں ہم معزز ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی ہماری خیریت پر، ہماری برتری اور فضیلت پر، لیکن اس کو سمجھنا بھی پڑے گا، صرف زبانی کلمہ نہیں، اس کلمے کی ذمہ داری بھی سمجھنی پڑے گی، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے ذمہ داری سمجھی۔ کہاں کہاں گئے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کی زندگی میں سب سے مشکل غزوہ تھا، بہت بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مجاہدین کی سب سے بڑی جماعت تیار کی گئی، 30,000 صحابہ اکرام، لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پیغمبر نے آواز لگائی، سب تیار ہو گئے، یہ نہیں سوچا کہ گھر والوں کا کیا بنے گا۔ یہی ایک فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان۔ ہمیں پل پل یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، میں جو عرض کیا نا، خاندانی کافر تھے لیکن کلمہ پڑھا، ایسا پڑھا کہ ان کے رگ رگ کے اندر ہو گیا، پھر نہ ماں کا خیال رہا، نہ باپ کا، نہ بیوی کا، نہ کسی بچے کا خیال رہا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں ایسا کلمہ نصیب فرما۔ میرا رب قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ ہمارے اندر کو بھی جھانک کر دیکھتا ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں یا ہماری چاہت بھی واقعی ایسی ہے۔ تو پھر جیسے انسان کی چاہت ہوتی ویسے معاملہ کرتے ہیں پروردگار۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ نے چندے کی اپیل فرمائی، اللہ اکبر، جس کے پاس جو کچھ تھا پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔
فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. اللہ اکبر. یقیناً جو کچھ انہوں نے پیش کیا وہ کافی مقدار میں ہوگا. اور تھوڑی دیر کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جانشین، وہ فنا فی الرسول، اگر دنیا میں یہ جملہ کسی کے لیے صادق آتا ہے فنا فی الرسول، اس کے مصداق صرف اور صرف ابو بکر صدیق تھے. اس لیے تو امت نے افضل البشر بعد الانبیاء، آدم کی اولاد میں نبیوں کے برابر تو نہیں لیکن نبیوں کے بعد پھر اتنا بڑا انسان کوئی بھی نہیں. وہ گٹھڑی سارے گھر کو جھاڑو دے کر جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ لا کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. قرینے سے اللہ کے پیغمبر نے سمجھ لیا کہ شخص نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا. رسول اللہ نے پوچھ بھی لیا اب اگر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا خدا اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کہنا بھی آسان سننا بھی آسان. میرے دوستو چند لمحوں کے لیے ذرا اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیجئے. ہم میں سے کوئی ایسا عزم ہمت والا انسان ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر اپنے بیوی بچوں سب کو فراموش کر کے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیں؟ اسی کو مثال پیش کرے. کیوں نہ ابو بکر ساری کائنات سے افضل ہو. اور ایک تیسرا ساتھی اللہ اکبر، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظاہری باطنی خوبیوں کی بنا پر اپنی 2 شہزادیاں بیائی تھیں. آپ جان گئے ہوں گے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ افسوس کہ میرے اب کوئی بیٹی نہیں، اگر ہوتی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زوجیت میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں سوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اللہ اکبر. کوئی تو خوبی تھی میرے دوستو کہ پیغمبر کی بڑی صاحبزادی، کیا نام ہے ان کا؟ سیدہ رقیہ الزہرا. اصل میں زہرا لقب ان کا ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی مہینے پہلے میں جب ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا تھا ضمناً میں نے بات سنائی تھی کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا. اللہ اکبر. حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کی چیز دے کر ان کے گھر بھیجا. یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا ان کو، وہ جو چیز تھی پیش کی تو بعد میں کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا. چنانچہ ہماری عربی کی کتابوں کے اندر یہ ایک شعر کی شکل میں عربی زبان کا جملہ آتا ہے، احسن الزوجین رآہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان. بہترین جوڑا دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے وہ حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان بھی بہت خوبصورت انسان تھے، بہت گورا رنگ، گھنگریالے بال ان کے، بڑے حسین روشن ان کا چہرہ. جس طرح ان کی باطنی کیفیت تھی ویسا ان کا ظاہر بھی تھا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 فوج کہ سفری سامان اور خوراک سب کچھ میرے ذمہ.
دولت مند آج بھی ہیں دوستو، اس وقت بھی لوگ دولت مند جزوی طور پر تھے۔ صحابہ میں دو شخصیتیں معروف ہیں، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، لیکن آپ دنیا کی تاریخ کھنگال لیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی شہادت کے بعد کتنے بنگلے انہوں نے چھوڑے تھے، کتنی مربع زمینیں انہوں تھیں، کتنی نقد رقم تھی، وہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ خدا اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ اللہ سے دولت مانگے، خدا دولت دے، لیکن عثمان جیسی دولت خدا دے۔ خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 1/3 فوج کا سامان، پھر بھی ان کے فیاضی کا جوش کم نہیں ہوا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ 1000 دینار مزید پیش کرتا ہوں۔ یعنی وہ جو لشکر تھا اس کے لیے ہماری تاریخ کتابوں میں جیش العسرہ، بڑی تنگی والا لشکر، تنگی کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم، اور مزے کی بات یہ کہ مدینہ کے مسلمانوں کی فصلیں بالکل تیار تھیں، جو سارے سال کا ان کا زندگی کا ایک سرمایہ تھا، لیکن جو ہی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلنا ہے، پھر پلٹ کر کسی نہیں دیکھا کہ اس فصل کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا، نہ اس دھرتی پر ایسے ماں کے لال پیدا ہوئے ہیں جو صحابہ کرام۔ عرض کر رہا تھا میں اس آیت کے حوالے سے، کہاں سے کہاں گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک غزوے کے اندر ہماری سیرت تاریخی کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہے، غزن 60 وہم 60 الفا وما آزا تولوا مدبرین۔ مجاہد 60 تھے اور دشمن 60,000 تھے۔ غزن 60، غازی جو تھے وہ 60 تھے، 60 تھے، وہم 60 الفا، وہ 60,000 تھے، وما آزا تولوا مدبرین۔ اس کے باوجود بھی ان مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کی پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا صلہ ہے۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی۔ رب آج بھی وہی ہے جو کل تھا، وہی ہمارا رب ہے جو ابو بکر و عمر کا رب تھا، جو عثمان ذی النورین و علی مرتضیٰ کا رب تھا، جو عشرہ مبشرہ کا رب تھا، اصحاب بدر کا رب تھا۔ لیکن کیا ہمارا اس رب کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے جیسا ان کا تھا؟ میں ایک جملہ بڑا سخت بولتا ہوں کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ان میں اکثر خاندانی کافر تھے، لیکن کیا ہم جو خاندانی مسلمان ہیں، ہم خود ہمارے باپ دادا ان کے ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو کوئی ہے تناسب؟ ان کی ڈیوٹی خدا نے جو لگائی تھی، اور ضمناً طبعاً میری اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ خیریت کا تاج تمہارے سر پر اللہ نے رکھا ہے، بہتری کا تاج رکھا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے اخرجت للناس، انسانی بھلائی اور ہدایت کا سامان لے کر تم نے باہر نکلنا ہے۔ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری ڈیوٹی میں 2 باتیں ہیں، نیکیاں پھیلاؤ گے اور برائیاں مٹاؤ گے۔ میرے دوستو، یہ کام وہ لوگ تو کرتے تھے، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک برائی پھیل رہی ہوتی ہے، خود ہمارے گھر کے اندر برائی ہے، بیوی سے ہم ڈرتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا نہیں کہہ سکتے، جوان اولاد سے ڈرتے ہیں کہ نماز کا نہیں کہتا، ناراض نہ ہو جائیں۔ بھائی ہے گھر کے اندر، بھابھی ہے گھر کے اندر، مشترکہ خاندانی نظام کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں، یعنی ایمانی قوت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خدا کو ناراض کرنے کا وعدہ کر لیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہی سے ایمان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کتابوں کے اندر پڑھا ہے،
نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بچہ کہیں بیٹھا ہوا کنکر پھینک رہا تھا، جیسے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایسا نہ کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. لیکن بچہ تھا، نہیں سمجھ میں آئی، بدستور اس نے یہ کام کیا. اللہ اکبر، اس بچے نے حضور کا نام سننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کیا. ان کی ایمانی قوت کا یہ حال تھا. انہوں نے فرمایا کہ زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا. زندگی بھر اس کے ساتھ بات نہیں کی. تعویلیں کی جا سکتی ہیں کہ وہ بچہ تھا، ناسمجھ تھا. آج 1500 سال کے بعد ان کا نام آسمان شہرت پر چمکتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے ماں باپ، دادا دادی سے اور خاندان سے اتنی محبت نہیں جو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ محبت ہے. سبب کیا ہے؟ وہ اللہ اور رسول کے وفادار تھے. جو ڈیوٹی اللہ نے ان کے ذمہ لگائی انہوں نے پوری کی. اللہ نے پھر قرآن کریم، رہتی دنیا تک قرآن کریم کی تاریخ کے اندر یہ نام لکھ دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ امر بالمعروف نہ کرتے، نہی عن المنکر کرتے. آج مسجد شہداء یہاں ہوتی، یہاں کوئی مندر ہوتا یا گرجا ہوتا. ان کی محنتوں کا نتیجہ، ان کی برکات ہیں کہ پوری دنیا کے اندر خدا کا دین پھیلا. آپ میں سے اگر کابل کو گیا ہے تو دیکھا ہوگا وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں. میں خود دیکھ کر آیا ہوں. آپ کے اس پاکستان کے سندھ کے جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں قبریں ہیں لیکن لوگ بتاتے نہیں کہ ہماری دلچسپیوں کا زاویہ مختلف ہے. ہمیں ایکٹروں سے محبت ہے، ایکٹریسوں سے محبت ہے، کھلاڑیوں سے محبت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے محبت نہیں. یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ محض جذباتیت کی بنا پر نہیں. ہمارے عام سے بچے کو بھی ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے نام بھی معلوم ہوں گے اور ان کے تعین بھی ہوگا. کھلاڑیوں کو تو پوری تفصیل کے ساتھ ساری قوم جانتی ہے. کتنے صحابہ اکرام کے نام جانتے ہیں ان کے. میں نے پچھلے دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی تذکرہ کیا تھا، اسی جذبے سے کیا تھا کہ چلو میرا بھی بھلا ہوگا، میری معلومات میں اضافہ ہوگا، میرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ حضرات میرا خیال ہے میری اس بات کی تردید نہیں کر سکیں گے، نہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا یہ تذکرہ، نہ کسی مولوی سے سنا ہوگا. اس واسطے کہ ہماری ترجیحات کے زاویے رخ مختلف ہیں. ہم جس پیر کا مرید ہیں اس پیر صاحب کا سلسلہ ہمیں سارا یاد ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اور رسول اللہ کے خاندان کا سلسلہ معلوم نہیں. اگر ہمیں معلوم ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا، اس کا نام حضرت ابو طالب. آپ حضرات نے شاید تجربہ کیا ہوگا، ہمارے بچے اسکول پڑھتے تھے، کبھی کبھی میں کتابیں کھول کر دیکھ لیتا تھا کہ کیا پڑھاتے ہیں. یا ہمارے قریب ایک سکول، اللہ اکبر، سکول شاید ہے یا لیکن سکول کے جو ذمہ دار ہیں وہ نہیں ہیں. مسلمان کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی نہیں. اس کا سوال و جواب ہے. پرائمری کے بچے کے جو نصاب کی کتاب ہے اس میں سوال جواب ہے. سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتائیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام. یہ ٹھیک ہے؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا؟ یہ کتاب کس نے مرتب کی اور اس کو اسکول کے بچوں کو پڑھانے والے بدبخت انسان نے ایسا کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام بتائیں. حضرت فاطمہ الزہرا، باقی 3 کا نام گول ہے. وہ جو استاد ہیں ان کو بھی پتہ نہیں، جو پرنسپل ہے اس کو بھی پتہ نہیں. رسول اللہ کے نواسوں کا نام حضرت امام حسن، امام حسین.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسا اور بھی تھا، علی بن ابی العاص، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کندھے پر سوار ہو کر اس نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بت گرائے تھے۔ یہ کس صاحبزادی کے بیٹے تھے؟ بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ رسول اللہ کے ایک اور نواسے بھی تھے، عبداللہ بن عثمان۔ سنا ہے کسی مولوی صاحب کی زبان پر آیا ہوگا یا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ خدا نے توفیقیں چھین لی ہیں، سلب کر لی ہیں، اس لیے کہ باطل کی سوچ اس قدر ہماری رگ رگ میں سوار ہو چکی ہے، رفض کے اثرات اس قدر ہیں کہ ہم کہنے کو سنی مسلمان ہیں لیکن ہماری سوچ اور طرح کی ہے۔ عبداللہ بن عثمان یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی تذکرہ کیا، ان کے صاحبزادے تھے۔ حبشہ میں جب ہجرت کر گئے تھے وہاں پیدا ہوئے، لیکن ایک طبقہ ہماری بدقسمتی سے، ہمارے مولویوں اور پیروں کی بدبختی سے ہم پر اس قدر حاوی اور مسلط ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر بڑی چابک دستی اور بڑی چالاکی کے ساتھ عبداللہ بن عثمان کو 6 سال کی عمر میں مروا دیا گیا۔ مروایا بھی کس سے؟ رسفند اسفند یار کے خاندان کا ایک مرغہ تھا، بولو پہلوان کہہ لیں، ان کے خاندان کا ایک مرغہ تھا پہلوان، اس نے 6 سال کی عمر کا بچہ زمین سے اچھل کر اس کی آنکھ میں ٹھونگ ماری، وہ مر گیا۔ اس کے بعد بھی آج تک کوئی ایسی مثال موجود ہے کسی مرغے نے کسی بچے کی آنکھ میں ٹھونگ ماری وہ مر گیا ہو؟ ہماری تاریخ کے وہ لٹیرے، وہ بدماش، وہ نسلی اور اصلی بدبخت، ان نے بڑی بے شرمی، بے غیرتی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بولا، اور ہمارے سنی مولوی نے بس اس کو حرف قرآنی سمجھ کر اپنی زبانوں پر بھی چڑھا دیا، اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ میں کتاب کا نام بتاتا ہوں، تاریخ مسعودی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لکھنے والا اپنا نہیں ہے، عربی کی کتاب قدیم تاریخوں میں سے ہے، اس میں یہ لکھا ہے عبداللہ بن عثمان 76 سال کی عمر کو پہنچے۔ وہ 76 میں وہ دائی ختم کر دی، 6 رہنے دیا۔ اور افریقہ میں ان کی نسل موجود ہے، آپ کے پاکستان کے اندر، ہندوستان میں، آپ کے اس پاکستان میں آزاد کشمیر کے اندر عبداللہ بن عثمان کی نسل موجود ہے۔ آزاد کشمیر کا مظفر آباد شہر، نواب مظفر خان جس کے نام پر یہ شہر آباد ہوا ہے، یہ عبداللہ بن عثمان کے اولاد میں سے تھا۔ آپ کے پاکستان میں بڑے بڑے عثمانی علماء موجود ہیں، مولانا رفیع عثمانی اور تقی عثمانی، مفتی شفیع صاحب عثمانی جو صدر دارالعلوم دیوبند مفتی تھے، یہ سارا خاندان عثمانی ہے۔ کہاں سے عثمانی آ گئے؟ عثمان تو 6 سال کے میں، عبداللہ بن عثمان تو فوت ہو گئے تھے، تو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی، ہمارے دوست ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، بڑے عالم ہیں، کراچی میں دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، استاد حدیث ہیں۔ یہ ادارہ اسلامیات جو ہے اردو بازار انارکلی میں، اسی کے مالک ہیں۔ ہمارے چونکہ بہت دوست، جب میں یہاں آیا تو عثمانی کا تعلق ہے۔ 1 سال پہلے ان کے ایک بچے کا انتقال ہوا، بچہ بھی عالم تھا۔ ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ ان کو پتہ چلا تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ درمیان میں کافی عرصہ گزر چکا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور خوش بھی ہوئے۔ غمزدہ ہونے کے باوجود مجھے دیکھ کر چہرہ ان کا کھل گیا۔
جتنے علماء موجود تھے سب کو چھوڑ کر پھر میرے ساتھ ہی ہم کلام رہے. تو باتوں میں اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان سے پوچھ لوں. میں نے کہا حضرت آپ عثمانی ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کون سے عثمانی ہیں؟ اللہ کی قسم کیا کہتا ہوں، انہوں نے وہ عالم ہیں بہت بڑے، میں تو ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی تحقیق نہیں تھی. کہنے لگے مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا آپ عبداللہ بن عثمان کی اولاد میں سے ہیں. اب کہیں گے تو میں آپ کو مواد فراہم کر دوں گا. تو مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے صاحب اس پر کچھ لکھیں آپ. میں نے کہا زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں لکھوں گا. لکھنے والے سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں، لیکن آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ ہماری دلچسپیوں کا رخ بدل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صاحبزادیوں کا پتہ نہ ان کی اولادوں کا پتہ، حضور کے خاندان کے دیگر افراد کا بھی پتہ نہیں. جناب ابو طالب کا تو پتہ ہے، لیکن حضرت عباس کے بارے میں نہیں جانتے. حضرت عباس کے 10 بیٹے مسلمان تھے، صحابی تھے. 5 بیٹیاں صحابیہ تھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں. لیکن کیا معلوم ہے، بات وہی ہے، آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے. ہم جس کو جھک کر ملتے ہیں حضرت صاحب، ہمارے جو مذہبی پیشوا جن کو ہم عرف عام میں علماء کہتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں، وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ہندوستان پاکستان میں بلکہ افغانستان تک، روس تک عثمانی بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ مظفر آباد کا دارالحکومت کا جبانی تھا نواب مظفر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد، عبداللہ بن عثمان کے اولاد. اب تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی تھے کہ نہیں تھے؟ شیخ الاسلام پاکستان کا جب پرچم لیا، یہ کہاں سے عثمانی بن گئے؟ مولانا ظفر احمد عثمانی محدث پاکستان بہت بڑے انسان تھے، یہ کہاں سے عثمانی بن گئے؟ یہ سب عثمانی تھے عبداللہ بن عثمان کے اولاد میں سے. اصل میں جن لوگوں نے 6 سال کی عمر میں مرغ کے ٹھونک کے ذریعے سے ان کو دنیا سے ہٹایا ہے، اصل میں ان کو پسند نہیں تھا کوئی اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کا شرف اس کو ملے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے صرف ایک خاندان کے لیے یہ سارے فضائل و مناقب، سارے کمالات، ساری عظمتیں اور برتریاں جو ہیں مخصوص کر رکھی ہیں، کسی اور کو نہیں ملنے چاہیے. اور ہم چونکہ سنی ہیں، اور سنی کا معنی آپ سمجھتے ہیں، یعنی جس کے اعصاب سن ہو چکے ہیں، دل و دماغ سن ہو، سوچ کے زاویے بھی سن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے جو کچھ کیا میں آمنا وسلمنا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کے نتیجے میں ہماری اس بے حسی کے نتیجے میں ہماری نسلیں بھی جاہل ہیں اور ذمہ دار ہم ہیں. کوئی تعلیق کے ساتھ بات نہیں کر رہا، بطور تحدیث نعمت بات کر رہا ہوں. آپ حضرات ماشاءاللہ دنیوی لحاظ سے بھی بہت ہوشیار بیدار مغز ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، دینی لحاظ سے بھی اللہ نے آپ کو بڑا اچھا ایک ملکہ عطا فرمایا. لیکن اس خادم جو آپ کی اس مسجد کا خادم ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ شجرہ نسب کے بارے میں کسی اور مسجد کے اندر کوئی تفصیل سنی آپ نے؟ ایمانداری سے بتائیں. نہیں سنی ہوگی یقیناً. میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، لیکن میری سوچ درست ہے الحمدللہ. میری سوچ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر ہمیں محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ناواقف کیوں ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بڑا عالم جس نے کئی کتابیں لکھی،
میں کچھ تحقیق کر رہا تھا، لکھ رہا تھا اس پر. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکمل کرنے کی توفیق دے. تو صوبہ سرحد کے ایک علاقے میں رہتے ہیں، بڑے عالم ہیں، ہر اعتبار سے مجھ سے افضل ہیں. وہ نیکی میں بھی ہیں اور علم میں بھی آگے ہیں، قلم میں بھی آگے ہیں. میرے ساتھ ذرا دوستانہ بھی ہے. میں نے ان سے فون کیا، میں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ماموں کون کون تھے، کیا نام تھے؟ تو ہنس کر کے لے قاضی صاحب مجھے تو کافر ماموں معلوم نہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے اس لائن پر سوچا ہی نہیں، جدھر تحقیق کی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اب شبلی نعمانی بہت بڑا رائٹر گزرا ہندوستان کی سرزمین میں، ان کی سیرت النبی ایک شاہکار ہے، اور بعض مضامین ایسے ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو. بہت انہوں نے کاوش کی، سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے مل کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بارے میں بالکل آپ اس کتاب میں کچھ نہیں پائیں گے، اور اکا دکا چیزیں غلط ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات. اللہ محفوظ فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، میں نے آج کی گفتگو قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے کی تھی. ایک تو یہ کہ یہ جو ماہ مبارک ہے جس کی آج غالباً 4 یا 5 تاریخ ہے، 4 تاریخ ہے، اس کی 15 تاریخ کو آپ کے اس ملک میں، آپ کے شہر میں ہمارے مسلمان بھائی ایک خاص اہتمام کرتے ہیں اس رات کا. کیا نام اس کا؟ شب رات ہے، یہ شب برات ہے یا شب برات ہے، کیا ہے وہ؟ ٹائم چونکہ نہیں، اس وقت لمبی بات نہیں کروں گا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ مختصر سی بات کہہ دوں. یہ الف سے لے کر یا تک اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب کی سب موضوع روایتیں. لمبی باتیں نہیں کرتا میں. جنہوں نے اس پر کام کیا خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں یہ شب برات کے نام سے مشہور کی. شب برات، برات کہتے ہیں بیزاری کو، نفرت کو، لا تعلقی کو. ایسی رات جس کے اندر کسی خاص طبقے سے کوئی خاص طبقہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، برات کا، بیزاری کا اعلان کرتا ہے. اور وہ طبقہ کون ہے نام نہیں لیتا، صرف اتنا اشارہ دے دیتا ہوں. وہ اس رات میں آپ جائیں دریا راوی کے کنارے، تو وہاں آپ کو ملے گا رکے لکھ لکھ کر دریا کے اندر پھینکے گا. امام غائب کے نام رکے لکھے جائیں گے کہ جلدی جلدی تشریف لائیں، ان سنیوں سے ہم بڑے تنگ ہیں. تاکہ آپ کی معیت کے اندر ہم مل کر ان سے جان چھڑائیں وغیرہ ذالک. تو یہ اس لیے شب برات بنی ہے، سنیوں کی سنیت سے، یعنی ان کی جہالت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ساتھ کہہ دیا کہ اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جتنی روایات ہیں سب کی سب موضوع ہیں. بلکہ ایک بات کہہ کر بات سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر رات آپ کے لیے شب برات، برات تو نہیں کہہ سکتے، فضیلت والی رات بن سکتی ہے اگر آپ اس رات کی قدر و قیمت پہچانیں. فارسی کا ایک شاعر اسی میں کہتا ہے، اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. میرے دوست کیا پوچھتا ہے شب قدر کے بارے میں؟ تیرے لیے ہر رات خدا شب قدر بنا دے گا تیرے دل میں اگر اس کی قدر موجود ہوگی. لیکن یہ خاص جس جذبے کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اخبارات کے اندر سچ اور جھوٹ دنیا بھر کا لکھا ہوا ہوگا، اور لکھنے والا بدبخت کہیں سے نقل کرتا، اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ میں جو نقل کیا اس کی اصل کیا ہے. جیسے پچھلے جمعے میں عرض کیا، معراج کے مضمون پر جو لوگوں نے لکھا، ایک بڑا مولوی
اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مناظر بھی کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ام ہانی کے گھر تھے، جاہل کی اولاد، ام ہانی تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، پورے 10 سال کے بعد مسلمان ہوئی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس وقت ام ہانی ایک ایسے شخص کے نکاح میں تھی جو حضور کا جانی دشمن تھا، حضور کو اپنے گھر سے ہٹا کر، اپنے مخلصین کے گھر سے نکال کر صدیق اکبر کے گھر کو چھڑا دیا، عائشہ حضرت خدیجہ کے گھر کو چھڑا دیا، حضرت عباس کے گھر کو چھڑا دیا، حضرت حمزہ کے گھر کو چھڑا دیا، ام ہانی گھر پہنچا دیا جو دشمنوں کا گھر تھا۔ لیکن لکیر کے فقیر، ان کو پتہ ہے کس نے پوچھنا ہے، یہ قوم پڑ جائے گی، اب تک کوئی تردیدی مضمون نہیں آیا، اگر آپ سنتے تو صرف اس مسجد کے اندر سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے خرافات یہ اخبارات کے اندر چھپیں گے، ہر دور میں چھپیں گے، اور ایسی خرافات میں مبنی بہت ساری چیزیں تحریر میں پہلے آ چکی ہیں۔ میں قبل از وقت آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بالکل من گھڑت 4-5 روایتیں ہیں اسے شب برات، ساری کی ساری روایتیں موضوعات پر ہیں، من گھڑت ہیں، اور روایتیں بیان کرنے والے ان کے بارے محدثین نے جو رجال کا کام کرتے ہیں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بھی نہی عن المنکر کے ذیل میں ایک چیز آتی ہے کہ جو چیز صحیح نہیں تھی میں نے آپ حضرات کی نشاندہی کر دی، اللہ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ البتہ ہر رات آپ کے لیے فضیلت والی ہے، خدا کے ہاں آپ کو ایک مرتبہ مقام ملے گا، چاہے وہ رمضان کی راتیں ہوں یا شعبان کی راتیں ہوں یا رجب کی راتیں ہوں، بشرط ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں۔ سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، یہ سن لیں، عقیدہ پہ انشاءاللہ زندگی رہی، آئندہ گفتگو شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، ہم 24 گھنٹے سجدہ ریز بھی رہیں، زمین سے پیشانی نہ اٹھائیں، لیکن ہمارا عقیدے کے اندر خرابی موجود ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن کریم ہے، ہمارے اس سجدے کی کوئی قیمت بھی خدا کے نزدیک نہیں۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ، اور اس پہلو سے میں آپ حضرات کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی عقیدے کی بات جب شروع ہوگی انشاءاللہ اور سنیں گے، کوشش کریں کہ آپ کے حلقہ احباب میں جن کے عقیدوں میں کمزوریاں موجود ہیں ان کو کسی نے پیار محبت سے لائیں، اس کا بھی ایمان درست ہو گیا تو آپ کو زندگی بھر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، خدا کے سامنے جانا ہے۔ آپ حضرات اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ نہ میں اپنی واہ چاہتا ہوں، نہ میرے اندر کوئی اس قسم کی وصف موجود ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم معروف معنی میں علامہ یا مولوی ہوں، اس مسجد کا خادم ہوں، خادم تھا، آپ حضرات کا خادم ہوں۔ خدمت کے مختلف طریقے ہیں، کوئی جھاڑو دے کر خدمت کر رہا ہے، کوئی اذان دے کر خدمت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھا کر مسائل بیان کر خدمت کر رہا ہے، ہماری انتظامیہ جو ہے اس کے لیے وسائل فراہم کر کے خدمت کر رہے ہیں، ہم سب خادم ہیں۔ کسی خادم کا نام امام ہے، کسی خادم کا نام مؤذن ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کچھ ہے خادم۔ کوئی برتری کا احساس نہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بالکل خدا بندے کو اس چھوٹے سے عمل قبول کر لے تو میں سمجھ میں کامیاب ہوں۔ آپ سے دعا کی اپیل ضرور کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ محتاج ہوں، کچھ دنوں سے میری تکلیف ہے، میرے اس گھٹنے میں تکلیف شروع ہو گئی ہے، روزانہ اسپتال جانا پڑتا ہے فزیو تھراپی کے لیے، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ یہاں اللہ نے پہنچا دی اور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات کی دعائیں جو دل سے نکلیں گی اور میرے لیے مفید ہوں گی۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ خدا بند خصوص جسمانی سلامتی بھی نصیب فرمائے اور ایمانی سلامتی بھی نصیب فرمائے، اور خدا بند خصوص کسی انسان کو آپ سمیت، میرے سمیت، ہمارے جتنے بھی احباب ہیں یہاں موجود نہیں بھی ان سمیت، خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ سب کی ضرورتیں اپنی جناب سے پوری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔